بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے اور کہتے ہیں کہ مدین شہر مصر تقریباً 10 میل پر واقع ہے، اور بعض راویوں نے کہا کہ وہ 7 دن کی راہ ہے، غرضے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب متوجہ ہوا موسیٰ طرف مدین کے، کہا نزدیک ہے پروردگار میرا، یہ دکھا دے مجھ کو راہ سیدھی۔ یعنی حضرت موسیٰ مدین کی راہ سے کما حقہ آگاہ نہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پر لے گیا۔ جب پہنچے مدین کے پانی پر تو دیکھا کہ ہے ایک جماعت لوگوں کی کہ پانی پلاتے ہیں اپنے مویشی کو، اور اس کے سوا اس پانی کے قریب پائیں 2 عورتیں جو رکی اور کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ ہم اپنے مویشی کو پانی اس وقت تک نہیں پلا سکتے جب تک تمام چروائے اپنے مویشی کو پانی نہ پلا لیں اور پھر وہ چلے جائیں۔ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا، یعنی وہ شرم و حیا سے کنارے پر کھڑی تھیں اپنی بکریاں لے کر۔ ان میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ بھاری ڈول سے پانی اٹھا کر بکریوں کو پلا دیں۔ اور ایک روایت میں یوں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں جا پہنچے تو وہاں دیکھا کہ 2 عورتیں چند بکریاں دبلی لے کر کنویں کے کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بولی ہم بکریوں کو پانی پلا دیں گی، لیکن پتھر جو کنویں پر رکھا ہے بہت وزنی ہے، یعنی ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم اس کو ہٹا سکیں، اور ہمارا باپ بھی نہایت ضعیف ہے، ان میں قوت نہیں رہی کہ وہ یہاں آ کر پانی پلا دیں۔ اس لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں کہ چروائے آئیں گے تو وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے وقت پتھر کو ہٹائیں گے، پھر ہم بھی اپنے مویشی کو یعنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو از روئے ہمدردی انہوں نے اس پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا اور پھر اس کنویں سے پانی بھر کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ اس کے بعد چونکہ وہ بہت تھکے ماندے بھوکے پیاسے تھے، ایک درخت سایہ دار کے نیچے جا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا الہی مجھ کو کچھ کھانے کو دے، اور میں اس وقت شدید بھوک میں مبتلا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس آئی ان کے پاس ایک ان دونوں میں چلتی ہوئی شرم سے کہا، تحقیق میرا باپ تم کو بلاتا ہے تاکہ دے تجھ کو مزدوری کہ تو نے پانی پلایا واسطے ہمارے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تقریباً 7 دن کے بھوکے پیاسے تھے، وہاں سے اٹھ کر اس لڑکی صفورہ کے ساتھ چلے۔ صفورہ آگے چلتی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلتے رہے۔ تھوڑی دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفورہ سے کہا، اے صاحبزادی میں آگے آگے چلوں؟ کہنے لگی، تم میرے گھر کی راہ نہیں جانتے، اس لیے میں تم سے آگے چلتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر میں راہ بھولوں گا تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم پیچھے سے اشارہ کر کے راستہ بتا دینا۔ یہ بات سن کر صفورہ نے اپنے دل میں خیال کیا، یہ شخص بڑا ہی نیک مرد پارسا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلے اور صفورہ ان کے پیچھے پیچھے چلی اور راہ بتاتی جاتی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ دونوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو السلام علیکم کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سلام کا جواب نہایت خندہ پیشانی سے دیا اور پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا
اور ان سے حال احوال پوچھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دریافت کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا احوال مصر کا بیان کیا اور فرعون اور قبطی وغیرہ کا بھی درمیان گفتگو بیان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم کچھ بھی اندیشہ مت کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ پس آئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور بیان کیا پاس اس کے قصہ کہا، مت ڈرو، تو نے نجات پائی ظالموں سے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو حضرت موسیٰ کو اپنے ہمراہ لے کر آئی تھی، وہ اپنے باپ سے بولی، چنانچہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بولی ان دونوں میں سے ایک میرے باپ اس کو نوکر رکھ لو، اور البتہ یہ بہتر نوکر ہے اگر تم کو رکھنا ہی ہے، کیونکہ یہ مرد زور آور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹی، بھلا تم نے ان کا زور تو دیکھا کنویں میں سے پانی بھرنے میں، اور امانت دار تم نے اس کو کیوں کر جانا؟ وہ بولی کہ ہم نے ان کی امانت داری راستے میں چال اور گفتگو سے معلوم کی۔ پھر حضرت شعیب نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو بیاہ دوں ایک بیٹی سے ان دونوں سے، اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 سال تک، پھر اگر تو پورا کرے 10 سال تو وہ تیری طرف سے ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ بلا وجہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، اور تو انشاءاللہ آگے مجھ کو پائے گا نیک وقتوں سے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے، یہ ہو چکا عہد میرے اور تمہارے درمیان، جون سی بھی مدت ان دونوں میں سے پوری کروں سو وہ زیادتی نہ ہوگی مجھ پر، اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اس کا جواب جو آپ کہتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ 8 سال مجھے اختیار ہے، چاہوں تو 8 سال نوکری کروں یا پھر 10 سال، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قول سے پھر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام مومن آدمی کا نہیں کہ وہ اپنے قول سے پھر جائے۔ غرض کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کی عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا کر اپنی بیٹی کو ان سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو۔ باب مصداق اس حدیث شریف کے، یعنی مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے سے ادا کر دو۔ اب اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکر کی جلدی ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر 1000 قطرے مزدور کی پیشانی سے نکل آئیں اور خشک ہوں تو بھی اس کو کوئی غور نہیں کرتا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور ایک عصا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے لا کر آدم کو دیا تھا، وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کو ورث نبوت میں پہنچا تھا، اپنی بیٹی سے کہا، یہ عصا لائے کہ پیغمبر مرسل ہے، لہذا یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیے۔ تب یہ سنتے ہی وہ عصا لے جا کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، اگر تم اس عصا کو زمین سے اٹھا سکو گے تو پھر تم کو دوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ نے جلدی سے اس عصا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور زمین سے اٹھا لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، شاید تم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر مرسل کرے گا، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اس فلانے میدان میں ہرگز بکریاں چرانے مت جانا، کیونکہ اس میدان میں اژدے بہت ہیں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ اس اژدے والے میدان میں بکری مت چرانے جانا۔
اس نصیحت کو حضرت موسیٰ نے ہر وقت ملحوظ رکھا اور چند بار چاہ کہ بکریوں کو سانپوں کی جگہ سے روکیں، وہ بکریوں کو نہ روک سکے۔ بکریاں اس میدان میں جا کر چرنے لگیں۔ ناچار ہو کر وہاں سے ایک سرشتہ پر جا بیٹھے اور اس عصا کو اپنے پہلو میں رکھ کر بولے، اے عصا خبردار، اگر سانپ آئے تو اس کو مار ڈالنا تاکہ وہ بکریوں کو کھانے نہ پائے۔ یعنی بکریوں پر نگہبان رہنا۔ یہ کہہ کر سو گئے اور خوب اچھی طرح نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اژدھا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا۔ بس اس عصا نے مثال ایک بڑے اژدھے کی بن کر اس آنے والے اژدھے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نیند سے بیدار ہو کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اژدھا اس میدان میں مردہ پڑا ہوا ہے اور بکریاں چر رہی تھیں۔ خوش ہو کر اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ یہ بات گھر آ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہی کہ جی حضرت، وہ جو آپ نے فرمایا تھا اس میدان میں مت جانا کیونکہ وہاں پر اژدھا ہے، وہ بکریوں کو کھا جائے گا۔ وہ اژدھا خدا کے فضل و کرم سے مارا گیا۔ بس اس چیز سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرسل پیغمبر ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور 5واں سال شروع ہوا تو حضرت شعیب نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اقبال سے اگر اس سال ہماری بکریاں نر جنیں گی تو وہ سب تم کو دے ڈالیں گے۔ پس خدا کی مرضی وہی ہوا کہ تمام بکریوں نے نر ہی جنے تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ پھر جب 6واں سال ہوا تو پھر فرمایا، اگر اس سال ہماری بکریاں مادہ جنیں گی تو وہ بھی تم کو دے دوں گا۔ فضل الہی سے سب بکریوں نے مادہ ہی جنا اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ پھر 7واں سال شروع ہوا تو پھر کہا گیا، اس سال ہماری بکریاں سیاہ بچے جنیں گی تو وہ بھی تم ہی کو ہبا کر دیں گے۔ آخر وہی ہوا، تمام بکریوں نے سیاہ بچہ جنا اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبا کر دیا گیا۔ پھر 8واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا، اس بار ہماری بکریاں ابلک بچے جنیں گی تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبا کر دوں گا۔ مرضی الہی سے تمام بکریوں نے وہی ابلک بچہ جنا، وہ بھی سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبا کر دیا گیا۔ پھر تو ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں سے 2 گنی ہو گئیں۔ پس 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالعوض مہر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ سب بکریاں اور لونڈی مال و متاع اور میری بیٹی صفورہ کو میں نے تمہاری ملک میں دے دیا، تم جہاں چاہو وہاں لے جاؤ اور ان سب کو بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ، میں اس میں کچھ بھی رکاوٹ نہ ڈالوں گا۔ اللہ سب کو خیریت سے رکھے، آمین۔ مصر میں دوبارہ واپسی۔ مصر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس لیے اس سے مانوسیت بھی بہت زیادہ تھی۔ یکایک ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ اپنے ملک مصر جائیں اور وہاں جا کر اپنی والدہ کی خدمت سے مشرف ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہمراہ آپ کی بیٹی صفورہ اور لونڈی باندی بھیڑ بکریاں مال و اسباب بھی سب لے کر مصر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے بعد وہ مدین سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدین سے ایک منزل نکل آئے تھے کہ رات ہو گئی اور اسی جگہ رات گزارنے کے لیے قیام کیا اور بکریوں بھیڑوں کو ایک جگہ پر باندھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ حمل سے تھیں اور وہ حمل بھی قریب الولادت تھا۔
چنانچہ اسی رات بچہ جننے کا بھی اتفاق مرضی الہی سے ہو گیا۔ ادھر اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم پر اندھیرا چھا گیا، اور پھر آسمان بھی گرجنے لگا۔ کسی نے بھی اس رات آرام نہ کیا، پانی بھی برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر آگ نکالنے کو لیے چمکان جھاڑنے لگے، لیکن اس سے آگ نہ نکلی۔ ناچار ہو کر غصے سے چمکاک زمین پر پھینک دیا۔ پس اللہ کے حکم سے اس چمکاک نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، مجھ کو خدا کا حکم نہیں کہ تم کو آگ دوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چمکاک سے باز آئے اور پھر آگ کے واسطے بہت متفکر ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے کہ اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ کوہ طور کی طرف ایک آگ کا شعلہ نظر آیا، اور حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ خداوند قدوس کا نور مبارک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس جب پورا کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھا کہ کوہ طور کی طرف ایک آگ، پھر یہ دیکھ کر کہنے لگے اپنے گھر والوں کو کہ تم سب یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ابھی دیکھی ہے ایک آگ، شاید میں اس آگ کو لے آؤں تمہارے پاس، وہاں سے یا تو وہ کچھ ہرا ہے یا پھر وہ آگ کا انگارہ، تاکہ تم لوگ اس سے تاپو۔ پھر جب پہنچا موسیٰ اس آگ کے پاس، آواز آئی میدان کے دائیں کنارے برکت والی زمین میں اس درخت کے، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ تمام جہان کا رب۔ پھر کہا، تحقیق میں ہوں پروردگار تیرا، پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی، تحقیق تو بیچ میدان پاک کے ہے، نام اس کا تو ہے اور میں نے پسند کیا تجھے، پس سن جو کچھ کہ وہی کی جاتی ہے۔ تحقیق میں ہوں اللہ نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، پس تو عبادت کر میری اور قائم رکھ نماز کو واسطے میرے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آنے لگے تو اپنی بیوی اور اپنی بکریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھول گئے، اور دوسرے ان کی بیوی کو درد ذی شروع ہو گیا۔ بہت دور سے آگ نظر آئی کوہ طور پر، حقیقت میں وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم کچھ دیر ٹھہرو، میں تمہارے واسطے آگ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ اپنے عیال کو یہاں چھوڑ کر صرف اپنا عصا ہاتھ میں لے کر کوہ طور پر گئے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے ایک درخت سبز دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ درخت یعنی بیری کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے، پس اس کو جھاڑ کر کاٹ کر سرے پر باندھ کر عصا سے اس درخت کے سر پر رکھا تاکہ آگ سلگے اور اس کو پکڑ لے۔ پس وہ نور درخت کا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اور دوسری شاخ سے تیسری شاخ پر چلا جاتا تھا، غرضے جہاں پر حضرت موسیٰ اپنا سا رکھ دیتے اس پر آگ نہیں سلگتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نالین اپنے پاؤں سے نکالے، اس وقت دونوں نالین دو بچھو ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں جہاں جا رہے ہو سانپ بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کر جانا۔ حضرت موسیٰ بولے، میرے پاؤں میں نالین ہے اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، پھر مجھ کو کیا ڈر ہے؟ جب حضرت موسیٰ نے ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو وہ خدا کے حکم سے دونوں نالین دو بچھو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر گئے اور پھر وہیں آواز غیب سے آئی۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ یہ کیا چیز ہے؟
تیرے دائنے ہاتھ میں۔ حضرت موسیٰ بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیکتا ہوں اور اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اپنے مویشی یعنی بکریوں کے واسطے اور بھی اس میں میرے کتنے ہی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو اس کو ڈال دے۔ اے موسیٰ، پس ڈالا اس کو، ناگہاں پھر تو وہ سانپ تھا دوڑتا پھرتا۔ پھر کہا اے موسیٰ اس کو تو پکڑ لے۔